بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب۔ کوئی 2400 قبل از مسیح کی بات ہے کہ اردن کے آس پاس ایک بہت گندی اور بت پرست قوم آباد تھی جسے سمود کہا جاتا تھا۔ سمود کے لوگ حرص و ہوس، عیش و عشرت اور مادی لذتوں میں بالکل کھو چکے تھے۔ ان میں مال و دولت کی فراوانی عام تھی۔ وہ اپنی کرتوتوں کے برے نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہر قسم کے گناہ اور جرم میں ہر وقت مگن رہتے تھے۔ ان گندے لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر ان بدمعاشوں پر آپ کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے آپ کی مخالفت اور زیادہ تیز کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اونٹنی تحفہ میں عطا کی تھی۔ یہ اونٹنی بہت دودھ دیتی تھی اور ارد گرد کے علاقے میں آزادی سے گھومتی پھرتی تھی۔ یہ وہ اونٹنی تھی جس کا قوم نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی، اور وہ بھی گھابن ہو، آ کے فوراً بچہ نکال دیں اگر آپ صحیح میں رسول ہیں، اور وہ باہر آتے ہی بچہ دے اگر آپ سچ مچ کے رسول ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان اوباش لوگوں کو بھی اس کا دودھ پینے کی اجازت دے رکھی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک مفید اور معصوم جانور سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے پیار کریں، مگر ان بدقماشوں نے ایک دن موقع پا کر بیچاری اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنی سفاکی پر نادم ہونے کے بجائے رنگ رلیاں منانے لگے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ ترجمہ: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ مگر انہوں نے اس کی کانچیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جوں دن گزرتے گئے، سمودیوں کی بد اخلاقیاں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سنبھلنے اور سدھرنے کی بہترین تلقین کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ سمودی گنوار بت پرستی اور عیش و عشرت میں ہمہ تن مگن رہے، حتیٰ کہ ایک رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر دھاوا بولنے کا خفیہ منصوبہ بھی اختیار کر لیا۔ چنانچہ وہ ایک مشتعل ہجوم کی صورت میں رات کی تاریکی میں حضرت صالح علیہ السلام کی رہائش کی جانب چل نکلے۔ یہ بلوائی ہجوم ابھی راستے میں ہی تھا کہ ایک تباہ کن زلزلے نے اسے آ لیا۔ پھر وقفہ بعد آسمان سے بجلیاں گرنے لگیں۔ سمودی خدا کے عذاب کے نرغے میں آ گئے تھے۔ ان کی ہیبت ناک چیخوں سے فضا گونجنے لگی۔ ہر طرف شدید افراتفری اور خوف و ہراس کا عالم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمود کی ساری سرکش قوم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی۔ اس
وحشت ناک عذاب سے صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند نیک لوگ اور ساتھی بچ سکے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔